السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سے یہاں پر جو ہے اس گروپ میں ہماری سورۃ البقرہ کی جو 60 آیات ہیں وہ حفظ کرانے کا گروپ سٹارٹ کیا گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوسرے گروپس میں ان کو یاد بھی کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں میں سے کافی اسٹوڈنٹس نے لاسٹ 2 آیات ہیں وہ ہمارے ساتھ حفظ کی ہیں. تو آج یہاں پر اس گروپ کے اندر ہم جو فرسٹ 60 آیات ہیں ان کو حفظ کرنا اسٹارٹ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو استقامت دے، آپ سب کو استقامت دے، ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اس کو حفظ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے، اس کو یاد کرنے کے فضائل کیا ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ، سورۃ البقرہ میں بقرہ کا مطلب کیا ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اس سورہ میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں یہ جو آپ کو بتانا چاہیے یہ مدنی صورت ہے. اس کا نزول کے اعتبار سے مدنی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تو یہ مدنی سورہ ہے. یہ 3 سپاروں پہ مشتمل ہے، یعنی 3 جز، مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یعنی پارہ نمبر 1، جز 2 اور جز 3، یعنی ان تینوں کے اندر یہ موجود ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے 40 رکوع یعنی 40 رکوع ہیں، اور اس کی ٹوٹل آیات یعنی کل آیات 286 یعنی 286 ٹوٹل آیات ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نزول کے اعتبار سے مدنی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے. سورۃ البقرہ کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے. سنام کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو سنام کہا جاتا ہے. یہ سورت بہت ہی افضل سورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. اس سورت کے اور بھی بہت سی فضیلت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ جادو کا بہترین علاج ہے، اور اس کے علاوہ اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، اس کے ترک کرنے سے گھر سے خیر و برکت سے یعنی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے روز سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گی. قیامت کے روز سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، خصوصاً 2 روشن صورتیں. دیکھیں اس جگہ جگہ جو 2 روشن صورتیں کہا جاتا ہے، اس میں ایک صورت ہے سورۃ البقرہ اور ایک ہے سورۃ العمران، ٹھیک ہے، آل عمران. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل ہوں گے. یعنی ان جو فرسٹ 2 سورہ ہے قرآن کی، یعنی دیکھیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، جیسے 2 سائبان یعنی بادلوں کا جیسا سایہ لے کے آئیں گی، یعنی یہ ہم پہ سایہ لے کے کور کر دیں گے انشاءاللہ. یہ سورت جھگڑا کریں گی کہ ان کا پڑھنا باعث برکت ہے، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی کس کے لیے، مغفرت کے لیے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت سے فوائد ہیں، کہ یہ جادو کے لیے کے علاج کے لیے بہترین علاج ہے. دیکھیں سم ٹائم شیطان داخل ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے. اپنی فضیلت کے اعتبار سے یہ پیک پہ ہے، یعنی اس کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. ایک اور دیکھیں اس کے علاوہ ہمیں آخری 2 صورت ہیں آخری 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت ہم نے بار بار آپ کو بتائی. اس کے علاوہ اس کے اندر آیت الکرسی موجود ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے.
تو سورۃ البقرہ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ اسلام کی بنیادی جو اصول ہے، عقائد اور احکامات کا جتنا بھی تفصیلی بیان ہے وہ اس صورت میں موجود ہے۔ اتنا کہ زیادہ اس میں مطلب عقائد اور احکامات ہیں جو کسی دوسری صورت میں نہیں بتائے گئے ہیں۔ تو اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو مقدم رکھا گیا، یعنی اس کو پیک پہ رکھا گیا، چوٹی کرا دیا گیا اس کو۔ اسی وجہ سے اس کو سنام القرآن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالایمان کرے، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کا سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے۔ دیکھیں ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں سورۃ البقرہ کی جو فرسٹ 60 آیات ہیں ان کو حفظ کرنے کے لیے، ان کو تحفیظ کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دوں، حفظ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ڈیلی پریزنٹ ہونا ہوگا۔ دیکھیں لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں حفظ کے لیے، لیکن آپ لوگ پھر چھٹیاں کرتے ہیں، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی جب آپ لوگ چھٹیاں کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنا لیسن کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ حالانکہ یہاں پر لیسن تھوڑا کر کے دیا جائے گا آپ کو، لیکن پلیز آپ لوگوں نے ریگولر رہنا ہے، اور جو ریگولر نہیں رہے گا اس کے بعد ہم کچھ عرصے کے بعد ان کو ریموو کر دیں گے۔ اور دوسری بات، حفظ کے لیے تجوید آنا ضروری ہوتی ہے، حفظ کے لیے تجوید آنا ضروری ہے۔ ان کیس اگر آپ کو تجوید نہیں آتی تو جو میں رولز بتاتی ہوں، جس طرح ادائیگی کرتی ہوں، تو آپ لوگ پلیز اس کو فالو کیا کیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تجوید نہیں آتی ہے لیکن ہم حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں پلیز اس کو آپ نے سیریس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ہم پہلے ہی وارن کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے یہ تحفیظ کر رہے ہیں، یہاں پر آپ حفظ کر رہے ہیں، دیکھ کے نہیں یاد کرنا ہوتا، دیکھ کے نہیں پڑھنا ہوتا، ہمیں اس کو ریویژن کرنا ہوتی ہے بار بار۔ جتنا ہم ریوائز کریں گے اتنا اچھا ہمارا حفظ ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں آڈیو میں سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی کہ سورۃ البقرہ کیوں یاد کرنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری سورہ ہے، میں نے اس کی فضیلت آپ کو بتائی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں سٹارٹ کریں گے یاد کرنا، اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو شروع کی آیتیں یاد ہوں گی، کیونکہ ہم سٹارٹ ہی سورۃ البقرہ سے لیتے ہیں، تو مجھے نہیں اتنا نہیں آپ لوگوں کو مشکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے لیسن دیں گے۔ تو اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب دیکھیں یہاں پر الف لام، یہ ہم سمپل الف لام میم نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے، اس کے میننگز کیا ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ 14 جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عموماً یہ جو آتے ہیں حروف مقطعات، یہ سورہ کے سٹارٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مقطعات جو ہے یہ 14 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو سورت کے سٹارٹ میں ملتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسے پڑھنا ہے اس کی تجوید۔ الف لام مد آ گیا، ٹھیک ہے؟ مد لازم ہے تو لمبا سا اسٹریچ کریں گے۔ میم پہ ہم تشدید ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا۔ میں کر رہی تھی، یہ میں غنہ کی آواز ٹھہرا رہی تھی میم کی۔ الف، پھر میں لام کو لمبا سا اسٹریچ کیا، لام، یہ کر رہی ہوں نا، یہ میں غنہ کر رہی ہوں، لام میم۔ ہمیں الف لام میم الگ نہیں کرنا، یہ ایک ہی سانس میں کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ میم پہ ہم غنہ کرتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غنہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، پھر میم کو لمبا سا اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک؟ پھر ذالی، ذا پہ کھڑا زبر ہے، اسٹریچ کیا، ذالک الکتاب،
تا پہ پھر اگین ہمارے پاس کھڑا زبر آگے کھینچا کتابو، لا حروف مدہ الف سے پہلے زبر، لا روئی، را یا زبر روئی حروف لین نرمی کے ساتھ، روئی را کو اوپر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے، روئی با فی، فیازر فی، اور میں نے ہا کو ساکن کر دیا، لا روئی با فی، ٹھیک ہے، ہا کو کھینچتے ہوئے ہا یا کو فیازر فی یا مدہ کو کھینچتے ہوئے میں نے ہا کو بھی ساکن کیا ہے تو لمبا سا اسٹریچ کر دیا فی. تو آپ نے ایک ایک ورڈ کو فالو کرنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، سنگل حرکات کی اسٹریچنگ نہیں کرنی، سنگل زیر زبر کی حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہوتا، تو آپ نے خیال کر کے پڑھنا ہے. تو پریکٹس کیجئے.